بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدق الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین عزیزان گرامی، آج میں گوڑ کہتے ہیں دیہات نہیں، گاؤں کو گاؤں کہتے ہیں دیہات گاؤں کوٹ مارچ میں دوستوں نے کہا ہوا تھا کہ ایک دن بعد مجھے صحیح بلائیں گے آئیں گے، مگر پھر کہا کیسر صاحب مجھے فون کیا اسے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس باہر جاؤں گا، تو میں نے کہا میں تو آ رہا ہوں آپ کی طرف سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ابھی پتہ پڑا کہ اس نے محفل رکھ دی، اللہ نے سلامت رکھے۔ آج کیا دن ویسے میں نے دوسری جگہ دیا ہوا تھا، میرے دائیں طرف میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت حضور غوث ورا کے شہزادے حضرت تاجدار مکری کے جگر پرشاہ صاحبزادہ سید پیر غلام رحمانی شاہ جیلانی، میری بائیں طرف بھی میرے بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھتیجے میرے سید شاہ فضل حسن جیلانی اور محترم کیسر صاحب، کوٹ مارچ والے، تمام میرے نوجوان بزرگ بچے، میری مائیں، میری بہنیں، بچیاں، اللہ کو سلامت رکھے، اپنے محبت سے محبت دی، پیار دیا۔ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ بچے بھی پھول نچھاور کر رہے ہیں، بڑے بھی نعرے بھی لگا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ ابھی ٹائم کم تھا، زندگی رہی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ابھی بھی کئی دنوں سے تیاری ہوئی ہوگی، ایک دن آئے گا ہمارا مرشد آئے گا۔ صحنوں کو صاف رکھیں، راہیں صاف، بیٹھک بنائیں، ہمارے مرشد آئیں گے، پھر ایکو ساؤنڈ بھی آئے، مووی بھی آئے، چار یار بھی آئے۔ چار یار یہ نہیں ہے آپ کے نام کہہ رہا ہوں، آپ ایسے کریں جو میرے ساتھ جماعت سندھ سے آئی ہوئی ہے، یعنی آپ کی یہ سندھ کے مہمان ہیں، یہ اماں جاتے ہیں، بہت احباب ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، پنجاب کا دورہ بنا تو بھی میں نے کہا بھائی آپ تکلیف نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہم عاشق صادق ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑیں گے۔ کیسر جتنے انڈے خود ہمارے نام سے بکوات آئے، کھاتا خود ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی جب بھی آتا ہوں بھائی اتنے انڈے میں کام کو صحیح بس تھوڑا آپ کھا لیں، باقی کام ہم خود کر لیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو بہت کھلائے، یہ سرکار دو جہاں کا صدقہ کھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں کے جو دوست ہیں نا وہ میرے قریب ہو جائیں، آپ جگہ دیں محبت سے جگہ دیں، یہاں کے قریب ہو جائیں، یہ پورا دن میرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، یہاں کے قریب ہو جائیں، خصوصاً گاؤں کے آ جائیں، پھر میرا والے بھی بیٹھے مگر ان کے پیچھے پہلے گاؤں والے بچے آ جائیں، جوان آ جائیں، بوڑھے آ جائیں، بزرگ آ جائیں، کیونکہ یہ حق ہوتا ہے۔ آپ میرے میزبان ہیں، فقط کیسر، ڈاکٹر حسن، ابرار، نبیل یہ میرے میزبان نہیں ہیں۔ حیدر علی حیدر نہ گیا، میں نے دیکھا تو تھا، نہیں اس کو بلائے نا، کہاں گیا بھائی نے بلائیں، ہم یاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمیں دیکھتے۔ تو دوستو ٹائم کی بہت قلت ہے، میں ہمیشہ مجھے شکایت رہتی ہے اپنے آپ سے۔ حضرت امام شافعی، توجہ میری طرف کچھ منٹوں کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے۔ حضرت امام شافعی بہت بڑے امام ہیں،
ہمارا امام ہے فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالرزاق. عبدالرزاق صاحب, میں ابھی کوئی 1 مہینہ 2 دن ہوئے ہوں گے, میں مولانا روم علیہ رحمت کی مزار پہ گیا تھا پونیا شہر میں. حالانکہ میرا پروگرام ایسے تھا کہ جو استنبول میں تھا وہاں سے 700-800 کلومیٹر تھا. پروگرام پہلے بنا ہوا تھا, ٹکٹ کینسل کروایا. پھر میں نے سوچا باقی 1 دن ہے, اگر زندگی میں کہیں زندگی نے ساتھ نہ دیا تو مرتے دم تک مجھے یہ دکھ نہ بھولے گا کہ میں اللہ کے ولی کے دربار پہ نہیں گیا. پر رات کو 12 بجے بہت تھکا ہوا تھا. اسی ٹائم کسی دوست کو کہا کہ جو بھی فلائٹ ملے, صحیح بہت مہنگی مل رہی ہے, میں نے کہا مہنگی مل جائے بھائی, آج رات فلائٹ لو, میں جمعہ حضرت مولانا روم کے دربار. آپ نے بار بار حضرت مولانا روم کا ذکر کیا تو دل تو میرا کہتا ہے کہ میں مولانا روم کا ہی ذکر کر رہا ہوں. مگر سندھی میں نعتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے. یہ میرے آقا ایک جو منقبت پڑھی گئی تھی میری لکھی ہوئی تھی کہ حضور غوث ورا کے حضور میں, وہ بھی ایسے ہوا کہ گزشتہ سال مارچ میں, اسی سال ہم جا رہے تھے بغداد شریف, تو ڈیلے ہو گیا پروگرام. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میں الحمدللہ میرے آقا حضرت تاجدار مکری مادر ذات ولی ہونے کے ساتھ مادر ذات شاعر بھی ہے. میرے دادا حضور حضرت سیدنا پیر زین العابدین شاہ جیلانی مادر ذات ولی کے ساتھ مادر ذات شاعر بھی ہے. میں شاعری کبھی کبھار کر لیتا تھا, مگر بہت آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں. پھر ایک دن میں نے یہ لکھا کہ آقا ابھی ہمیں برداشت نہیں ہے, جلدی بغداد بلا. ایک دن یہ لکھا, ایک دن پھر حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں لکھا کہ سرکار مشکل کشا. ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم مشکل کشاؤں کے نوکر ہیں. پھر اگر فلائٹ میں ڈیلے ہو رہی ہے, کوئی معاملات ہیں آپ کے لیے, کہ آپ تو مشکل کشائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کریں, معاملات پردے سارے ہٹ جائیں, غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہو. اچھا وہ سندھی میں مجھے پتا ہے کہ آپ پنجابی زبان بولتے ہیں سمجھتے ہیں, مگر میں نے کہا سندھی بھی ان کو پسند آئے گی. کیوں؟ اس لیے جیسے دیکھیں میں آپ کے گاؤں میں پہنچا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کسی نے کہا کہ صحیح میرے نانا ہیں ڈاکٹر حسن میرے ساتھ بیٹھے تھے, وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے, چل بھی نہیں سکتے, وہ چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر حسن کو میں نے کہا کہ آپ کے کیا لگے, انہوں نے کہا میرے دادا ہیں, چل بھی نہیں سکتے ہیں, نظر بھی کمزور ہے, آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے پھر دیکھا نبیل کو کہ وہ اس کی طرف دوڑے جا رہے ہیں کہ ان کو لائیں. تو میں نے کہا یار یہ تو گناہ ہوگا, کوئی آس لگائے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے کہ حضور غوث ورا کی نسبت اور وہ چل بھی نہیں سکتا ہے, کیا میری عزت کم ہو جائے گی؟ آئی نے بھی کہا کیا ہمارا مان شان کم ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا صحیح میں کیچڑ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بابا کو اٹھاؤ نہیں, ہم خود چلے آتے ہیں. محبت کی باتیں ہوتی ہیں بیٹا. ویسے تو ہماری زبان عربی ہے, میں سید ہوں, حضور غوث ورا کی اولاد سے ہوں, اور اگر میں چاہوں, اگر آپ کا بھی شوق ہو تو میں اپنے سے لے کر حضور غوث ورا تک تمام والدین کے نام بتاتا تھا, پھر سرکار دو جہاں تک بتا. اگر شوق ہوا تو آدم علیہ السلام تک بھی شجرہ بتا, مگر ٹائم کی قلت ہے. تو ہم سادہ گھرانہ جو بھی پنجاب میں آئے, سندھ میں آئے, آخر جو پنجاب میں رہے پنجابی کہلوانے لگے, یعنی کشمیر میں رہے کشمیری کہلوانے لگے. ہم سندھ میں رہے 400 سال پہلے ہمارا خاندان آباد ہوا, زبان تو عربی تھی, بھائی سندھی کہلواتے ہیں. مگر میں نے سندھی میں اس لیے پڑھوایا کہ یہاں بہت سارے احباب ہیں جو مرید ہیں ہمارے,
محبت کرنے والے محبت کرنے والے ہیں. میں نے سوچا کہ محبت کرنے والا یہ نہ دیکھے گا کہ زبان کیا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ الفاظ ادا کس قلم سے ہوئے ہیں, یہ کس زبان سے کس فکر سے لکھے گئے ہیں اور کس کے لیے لکھے گئے ہیں. پھر یہ کہیں کہ سمجھتے تو نہیں ہے مگر میرے نبی کی شان ہے, میرے مرشد نے لکھی ہے جھک جھک کر. گفت معشوق بعاشق اے فتح تو بغربت دید ای بس شاہ رہا. کسی چاہنے والے نے اپنے محبوب نے اپنے چاہنے والے سے پوچھا آپ نے بہت سفر کیے, جیسے سائیں رحمانی ہوتے ہیں دن رات سفر میں, آج اس کی شادی ہے, آج اس کی حیثیت ہے, کوئی اپنی زندگی میں معاملات, آج یہاں میلاد ہے, آج یہاں پروگرام ہے, جائیں گے. سبڑیال والوں کے پاس نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے. پھر وہاں سے احباب بلائیں گے, جائیں گے. میرا بھی بیٹھا ہوا ہے, فقیر اسلم وہ تیاری میں ہوگا. ابھی ٹائم آپ نے جو مجھ سے لیا ہے نا, فقیر اسلم ناراض ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ میں جواب نہیں دے سکتا یار, مگر جو دیا ہے لوگوں نے. پھر وہ فقیر کو اجازت ہے جھاڑے موتی مارتا. میری بات سنیں, کون سا شہر پسند آیا وہ شہر دیکھے. کوٹ مارچ بھی دیکھا, گاؤں تھا, میں نے کہا اچھا گاؤں ہے. اور سبڑیال بھی دیکھا, وزیر آباد بھی دیکھا, سیالکوٹ بھی دیکھا, گجرانوالہ بھی دیکھا. جی ٹی روڈ پہ چلے, بہت محل نما ہوٹل بھی تھے, شادی ہاؤس بھی تھے اور ریسٹورنٹ بھی تھے, شاپنگ سینٹر بھی تھے. اسلام آباد گئے, بحریہ ٹاؤن بھی دیکھا, سب کچھ آپ نے دیکھا. کراچی دیکھا, پاکستان سے باہر بمبئی گئے, کلکتہ گئے, آپ دہلی گئے, ملیشیا گئے, دنیا کے حسین شہر دیکھے. پس قدامی شہر زاہاں خوش ترست, تجھے ان سب شہروں میں سے حسین کون سا لگا؟ تو اس نے کیا کہا, گفت آن شہرے کے دروے دل برست, مجھے تو وہ شہر پسند ہے جس میں میرے محبوب رہتے ہیں. مجھے وہ زبان پسند ہے جو میرے محبوب بولتے ہیں. مجھے ہر وہ چیز کھانا پسند ہے جو میرے محبوب کو پسند ہے. اللہ نے نہیں فرمایا, اللہ نے نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد. بچوں کو بیٹے شور نہ کرو, او بابا بیٹی شور کر رہی ہو, میں مدرسے بھیج دوں گا ابھی ابھی, اسکول بند بھی ہوگا کھلواؤں گا, نہیں تو خاموش بیٹھو. دیکھیں اسکول آپ کو پھر اگر 2 گھنٹے جانا پڑتا ہے 6 گھنٹے, ان سے قسم لے لوں گا استادوں سے, خاموش رہو, ابھی خاموش ہو. نہیں پڑھنے کا ڈر ہے. ہاں اگر جو شور کرے گا نام آپ کو لکھنے, مجھے آپ نے جیسے کہا نا کسی آپ کا بندہ آ جائے, ان کا نام کہیں غلط ہو جائے تو ان کا نام آپ کو لکھنا ہے, کہیں ہم سے نہ غلط ہو جائے. میری بات کریں, گفتاں شہر کے دروے دل برست. میں نے بہت سفر کیے ہیں, میں نے بہت دنیا کو چھان مارا ہے. میں پاکستان کے بالائی علاقوں میں بھی گیا, جنت نظیر وادیوں کو بھی دیکھا ہے میں نے, دنیا کی تیز ترین روانی والے دریاؤں کو بھی دیکھا ہے, جس کی لہریں قاتل ہیں دریا کو, یعنی جس کی لہریں قاتل ہیں. میں نے سب کچھ دیکھا ہے, مگر مجھے وہ شہر پسند ہے جہاں میرے محبوب رہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اے میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم, اس شہر کی قسم ہے, بلد امین مکہ مکرمہ کی قسم ہے. خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ کی اول بنا آدم علیہ السلام نے کی تھی.
قرآن جو پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی آدم علیہ السلام نے کی تھی، توجہ میری طرف ہو. دوسری جو بنیاد ہوئی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ قرآن مجید ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ نے فرمایا جب میرے ابراہیم علیہ السلام اور میرے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، معمار کی صورت میں ابراہیم خلیل پتھر لے رہے ہیں اور اسماعیل ذبیح مستور کی صورت میں اللہ کے بیت کے دونوں حاملے اپنی پیشانی میں نور مصطفیٰ نور مصطفیٰ. ابھی دیواریں بلند ہونے لگی، آپ کوٹ مارچ میں بھی بنگلے بنتے ہیں، دیوار بلند ہو گئی. بھائی کوئی سیڑھی لگا دو، وہ میرا بیٹا ہوا ہے سمجھتا ہے اس کو، کوئی سیڑھی لگا دو. ہم سندھی میں وہ بولتے ہیں کیا اچھا قوانو چاہتا یہ کیا بولتے ہیں جو اوپر لگاتے ہیں جیسے گو صحیح گو 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 پنجابی میں اس کو گو بولتے ہیں. گو گو جو پٹوں سے ہوتی ہے گو. اب بھائی وہ بنا دے نہیں تو اور وہ بھی مضبوط ہو اور تکڑا ایسا اگر کاریگر کیسر جیسا ہو تو ہلکی پھلکی تو گو تو رکے بھی جی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں رکے گا، پھر آپ کو مضبوط بنانی پڑے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ابھی دیواریں بلند ہو رہی ہیں نا، حضرت اسماعیل ذبیح علیہ السلام پتھر اٹھا رہے ہیں اور یہ مقام ابراہیم جو آپ گئے ہوئے ہیں مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم خلیل کھڑے ہیں. جیسے دیواریں بلند ہوتی ہیں، بیٹا نیچے سے پتھر لاتا ہے تو لفٹ کا کام کر رہی ہے، وہ مقام ابراہیم فوراً نیچے آ جاتا ہے. ابراہیم خلیل اس وہاں بو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت بلند 50 فٹ تک چلے گئے ہیں. جب ابراہیم خلیل کے لیے ذبیح اللہ علیہ السلام پتھر لاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بابا لگا دیں تو زمین کو حکم ہوتا ہے، پتھر کو حکم ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کے والد ہیں، حامل نور مصطفیٰ ہیں، اے پتھر تجھے کیا مجال، ابراہیم کو اترنا نہ پڑے، اسماعیل کو چڑھنا نہ پڑے، خود غلامی کی طرح اے پتھرو غلامی کی طرح نبیوں کی غلامی بغیر لائٹ کے بغیر جنریٹر کے لفٹ بن جاتی ہے. اچھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دعا بھی ہے، قرآن بھی پڑھا ذرا سبحان اللہ. اگر دیکھیں عربی میں سبحان اللہ نہ آئے تو پنجابی میں ہی کہتے سبحان اللہ. یہ تو عربی والی ہوئی بھائی، یہ تو عربی میں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں آیات کا ترجمہ اگر اس میں کروں بہت میں کم. پھر آگے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا میلاد کا مہینہ بھی ابھی ہی گزرا ہے، ابھی ہی گزرا ہے. سنیوں کے لیے ہر گھڑی میلاد ہوتا ہے، ہر مہینہ میلاد کا ہوتا ہے، ہر ہفتہ 11ویں کا ہوتا ہے، ہر دن 12 ربیع الاول کا ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کریں، میرے آقا کا میلاد کریں، جس ٹائم کریں وہ سے باقی 11ویں کریں. اور سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا جی کلہ ذرا غور سے سنیں. حضور غور سے ورا نے فرمایا لولا نظام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. آپ نے فرمایا اگر میری زبان مبارک پر
شریعت کا قید نہ ہو تو بغداد سے بیٹھ کر کوٹ مارچ والو میں تجھے خبر دوں عقیدت مندو، میں تمہیں بتاؤں کہ گھر میں چھپا کر کیا رکھا تھا، صبح کا کھانا، سبحان اللہ، ناشتہ کیا تھا، اور واہ سبحان اللہ، دستگیر واہ واہ۔ پھر فرماتے ہیں انتم بین یدی کل کواریر، آپ میرے سامنے بغداد سے کروڑوں بھی ہوں، مختلف ایریات میں رہنے والے ہوں، میرے سامنے صاف شفاف شیشے کی طرح، میں بغداد سے بیٹھ کر آپ کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کے اندر کو بھی۔ سبحان اللہ، واہ سونا دستگیر واہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی، ابھی اس تیسری آیت مسلسل چل رہی ہے، ربنا وجعلنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پروردگار تیرے حکم سے میں نے اور میرے بیٹے نے اللہ کا گھر تو بنا دیا ہے، بن تو گیا، اب بسانے والے مصطفیٰ کو بھی بھیج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بن تو گیا ابھی بسانے والا بھی آقا ہے، سبحان اللہ۔ میلاد ہو گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تو اللہ کریم نے فرمایا اسی گھر میں، اللہ نے فرمایا بلد امین کی قسم، کعبے کی قسم، مکہ کے شہر کی قسم، توجہ میری طرف، مکہ شہر کی قسم، اسی لیے کہ آدم علیہ السلام کا بنا ہوا بیت اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے لگے ہوئے پتھر بیت اللہ کی دیواروں میں ہیں، اس لیے کہ مٹی اسماعیل زمین علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹی پتھروں کے درمیان ہے، اسی لیے کہ بی بی حاجرہ کے دوڑنے کی جگہ مسعی صفا مروہ جہاں صحیح ہوتی ہے وہ اسی میں ہے، اسی لیے کہ مزدلفہ یہاں ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا ملے تھے، عرفات ہے جہاں آدم علیہ السلام نے حوا کو پہچانا، بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا نا میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا، بڑا شہر ہے اس لیے بھی نہیں، پانی کی بھی پانی کا مہمان ہے نہیں، سبزہ نہیں ہے، فلک پوش پہاڑ نہیں ہے، یہ اپنے کشمیر کی طرح وہاں ہریالی بھی نہیں، مگر اے میرے محبوب میں شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی مٹی نے آپ کے قدموں کو چوم لیا ہے، میں پروردگار اس مٹی کا بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا پھر دستگیر۔ اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے والد کی قسم، سبحان اللہ، آپ کے بابا عبداللہ کی قسم، آپ کے دادا عبد المطلب کی قسم، آپ کے دادا ہاشم کی قسم، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کی قسم، اے میرے محبوب جو بھی آباء و اجداد میں آپ کی پشتوں میں جو آپ کا خاندان ہے، میں ہر والد کی قسم وما ولد تیرے حسین کی قسم، سبحان اللہ، تیرے حسن کی قسم، سبحان اللہ، تیرے قاسم کی قسم، اے محبوب آپ کے ابراہیم کی قسم، آپ کے طیب کی قسم، آپ کے طاہر کی قسم، زہرا کی قسم، سبحان اللہ، وما ولد قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کے آپ کی نسبت ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے وہ نسبت اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک بات بتاتا ہوں اس کے لیے، اس کے بعد ہم مسافر ہیں، محترم آپ یہاں قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب بیٹے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ یار، چھوڑو آ جاؤ آ جاؤ، مجھے سبحان اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قریب بیٹھ کر مجھے دیکھتے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمامہ صحابی رسول
بن اسال یمامی، توجہ سے سنیں، قبیلے کا سردار ہے یمامہ، قبیلے کا سردار ہے۔ کس کا؟ یمامہ قبیلے والوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مسلمانوں کے بیجا ناحق خون بہایا۔ آقا کریم کے دربار میں فریاد پیش ہوئی کہ یمامہ کے کفار نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا، ایک سریہ بھیجا جو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ شکست پر راضی ہو جائے، قید ہو جائے، تو ان کا سردار قید ہو گیا سمامہ۔ جب سمامہ دربار مصطفیٰ میں آیا تو ابھی اسے یقین تھا، ذرا توجہ سے سنیں، سبحان اللہ۔ جاہلیت کا دور تھا، اسے یقین تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، گدے بولتے ہیں، میرے جسم کو نوچے گی، میرے جسم کے ہر زخم کے اندر نمک پاشی ہوگی، کیمیکل ڈالیں گے۔ یہ آج کل تو ڈرل مشین ہے، وہاں تو نہیں تھی، ہر جسم کے جہاں بھی لگے گی تو کیل لگے گی۔ ارے قربان جاؤں خل کے مصطفیٰ پر، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا یا رسول اللہ یہ یمامہ قبیلے والوں کا سردار ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرما دیا، آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، اس قید پر بھی ہزاریں آزادیاں قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جو قید ہو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محبوب نے فرمایا میرے منبر اور گھر کے درمیان جو زمین ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ قید بھی وہاں، قیدی اٹھتے بیٹھتے 5 ٹائم زلف رسول کا نظارہ، سبحان اللہ۔ چہرے بدوہا کو دیکھے، مگر یہ دیکھتا بڑا کٹر دشمن تھا۔ آقا کریم نماز کے ٹائم آئے تو مسکرا کر پوچھے اے سمامہ بتاؤ تو اس سے کیا شک کیا جائے، اللہ، کس طرح بدلہ لیا جائے؟ تو وہ کیا کہتا کہ اگر آپ قتل کروا دیں گے میں حقدار ہوں، جس طرح بھی آپ مجھے ذلیل و رسوا کر کے مرمائیں گے میں اس کا مستحق ہوں، جو آپ کی مرضی ہوگی آپ کے اختیار میں ہے۔ آقا کریم پھر قربان جاؤں میرے محبوب کی اداؤں، ادائے مصطفیٰ پر سبحان پھر ایک مسکراہٹ بنی۔ اللہ۔ آقا کریم ایک مسکراہٹ دیتے اسے، آپ چلے جاتے نماز پڑھا، سبحان اللہ۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر آقا کریم پوچھتے اور یہ سوچتا کہ کون سا یہ دشمن کیسا، اگر میرا ہی دشمن ہوتا کب کا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے میں نے کر دیا ہوتا، اور کیسا حسین چہرہ ہے، کس انداز سے پوچھتے ہیں کس انداز سے پوچھتے ہیں مجھے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اے سمامہ بتائیں کہ کیا کیا جائے، جو آپ کی مرضی، جس طرح ذلیل و رسوا کر کے آپ مروائیں گے میں حقدار ہوں۔ ارے قربان جاؤں میرے نبی کی عصمت پر، رحمت دو عالم پر آج 3 دن پورے ہو گئے، سمامہ کی دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ تو آقا کریم نے اس سے پوچھا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اطلقوا سمامہ، آپ جلدی کریں سمامہ کو کھول دیں۔ تو سمامہ نے کیا کہا کہ اگر آپ کھول بھی دیں زنجیریں کھل جائیں گی، رسیاں کھل جائیں گی، مگر زلف رسول کا قیدی قیامت تک بن چکا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی، مگر آقا مرشد کی آمد، سونے کی آمد، مگر آقا آج
آنکھیں نہ بھی ہو، آج دل بھی جکڑا ہوا ہے، آج آنکھیں بھی جکڑی ہوئی ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، پہلے تو ظاہر کی آنکھ سے دیکھتا تھا، عداوت تھی ہے دیکھنا تو دید دل وا کرے کوئی، آج یا رسول اللہ اندر سے دیکھ رہا ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کوئی حکمران، ایسا سردار نہیں دیکھا جس کی انداز آپ جیسا ہو۔ ابھی کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب، پہلے میری یہ تھی کہ مجھے بوجھ تھا، مجھے بہت حسد تھا، میں اس سے ماورا ہو کر کہ دشمن کی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں آقا اب تو قیامت تک آپ کا نوکر بن گیا، آپ کھول بھی دیں گے، مجھے چھوڑ بھی دیں گے، آقا میرا جسم بھی آپ کے قدم میں تھا، اگر میں چلا بھی گیا یمامہ میں یا رسول اللہ مگر دل، میرا جسم میرا دل آپ کے راہوں کے ایدے بیندے، حضرت صاحب نے فرمایا ایدے بیندے اکھیر متا تو مٹی دے چمدے ہی دو کر وفادار، آپ آئیں گے، آپ جائیں گے میری قبر کے اوپر سے گزریں گے اور آپ یہ فرمائیں گے کہ یہ نوکر میرا تو کام ہی ہو جائے گا۔ ابھی کیا کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ عداوت آپ سے تھی، کوئی مجھ سے پوچھا تھا معاذ اللہ، اگر کوئی مجھ سے کہے دنیا کا کون سا سردار تیرے اندر میں سب سے صورت کے لحاظ سے، میں انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں کہ صورت کے لحاظ سے تیری نگاہوں میں سب سے اچھا نہیں ہے وہ کون سا ہے، تو میں کہتا آپ کے لیے کیونکہ عداوت تھی، میں اندھا بن چکا تھا، اگر کوئی نفرت تھی اسی زمین سے تو مجھے مدینہ منورہ کے شہر سے، کیونکہ آپ کہتے تھے عداوت تھی، اگر کسی خاندان سے عداوت تھی تو وہ مجھے بنو ہاشم سے تھی، قریش سے تھی، اگر کسی غلام مصطفیٰ سے عداوت مذہب سے تھی تو میری نگاہوں میں وہ سب سے برا جو مذہب تھا نا وہ آپ کا، ابھی اللہ کی عصمت کی قسم مصطفیٰ کریم کے رب، اگر کائنات میں کوئی حسین آج چہرہ ہے نا وہ مصطفیٰ سا کوئی ہے، سبحان اللہ، ارے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے، بندہ تو ملے مگر مولا نہ ملے، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے۔ دوستو میری یہ خواہش ہے ایک دن مرنا تو ہے، ہم مسافر ہیں ابھی چلے جائیں گے، آپ نے استقبال کیا، آپ نے محبتیں دی، میں نے کہا کہ بچیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، مردوں نے، جوانوں نے جو محبت کرنے والے تھے سارے پھول نچاور کر رہے تھے، میں بھائی کو کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے، ہم گاڑی میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ نے اپنے آقا کے صدقے، اپنے داتا تاجدار مکری کے اپنے دستگیر غوث الثقلین کے صدقے اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں جیسے اپنے شہر میں ہوتے مکلی بھی وہ ہمارے لیے، ملک سے باہر جائیں تو بھی وہ، جہاں جائیں کتنی اللہ عزت آبرو دیتا ہے، کیا کی انسان کی۔ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ کسی کا اوقات نہیں ہے کہ چھت ہو، یہ کسی کا اوقات نہیں ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا کھائیں ڈٹ کے کھائیں، اوقات نہیں ہے، میری نہیں نواب کی نہیں ہے، اللہ گواہی یہ سب سرکار دو جہاں کا صدقہ ہے، یہ غوث ورا کا صدقہ ہے۔ اللہ میں ایک بات جوانوں کو بھی کہوں گا، اے جوانوں سبحان اللہ، میں عورتوں کو بھی کہوں گا، سب سے زیادہ میرے آقا سے پیار کیا تھا نا ماؤں نے کیا تھا، اپنے جوانوں کی جوانیاں مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور تھا، اللہ گواہ ہے، بچوں نے مصطفیٰ کریم سے پیار، ہمارے بچے یہ ہوتے ہیں، یہ بچے صحیح کام نہیں،
اللہ کی عزت کی قسم اسلام کا بڑا سب سے دشمن ابو جہل اس کو اگر مارا تھا تو دو صغیر بچوں نے مارا تھا کہ میرے نبی کا دشمن. ارے یہ غیرت تھی. سب سے زیادہ پیار محبوب سے کیا تو جوانوں نے کیا تھا, بزرگوں نے کیا تھا, ہر عمر کے. میری ایک نصیحت ہے, میری ایک خیر خائی والی نصیحت کہ بیٹو اب میں چلا جاؤں گا 2-4 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں نکل جاؤں گا, پوچھا جائے گا کون آیا تھا, کوئی مہمان آئے تھے کیسر کے پاس, کون تھے, حضور غوث ورا کی اولاد میں سے تاجدار مکلی کے شہر, ان کے پیر و مرشد تھے. پھر پہلے کچا رستہ ہوتا تھا, غبار اٹھتا تھا, اگر گاڑی کے ٹائر کے پھرنے کی وجہ سے غبار بھی اٹھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جائے گا, ختم ہو جائے گا. ارے اسی طرح زندگی کے دن بھی ختم ہو جائیں گے, آنکھ بند ہو جائے گی, مزہ تب ہے محشر میں سرکار کا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام زندگی تو بسر ہو جائے. یہ کوٹھیاں, یہ جگہیں, یہ گاڑیاں, یہ کھیتیں یہاں پڑی رہیں گی. میں دوسری بھی نصیحت کرتا ہوں, حرام نہ کھاؤ, جو بھی کام کرو رضائے مصطفیٰ کے لیے. تمام میں ہوں, آپ ہیں, اللہ گواہ محبت کی فضا. میں عورتوں کو منع کر, عورتوں کی سندھ میں تو مصیبت ہے کہ وہ تعویذ ڈنڈائی ان کے پاس جاتی ہے کہ تعویذ لے کے دیں فلان کی بچی کا بیڑا غرق ہو. ارے اماں, اگر اپنی بچی کا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہو تو خدا کا واسطہ ہے دوسری ماں کی بچی کو بھی اپنی بچی سے, سبحان اللہ, اگر اس سے عداوت ہے بھی سی ہے تو سوچو میرے نبی کا, وہ بھی میرے نبی کی امتی ہے, سبحان اللہ, وہ میرے نبی کی امتی کی بچی ہے. اگر اپنا خیر چاہتے ہو جوانوں بزرگوں دوسرے کے بچوں سے, اگر اس میں عیب ہے نا, اصلاح باپ کی طرح کرو, ہنس کے نہیں, تنقید سے نہیں. اسے محسوس ہو بچے کو کہ جو مجھے سمجھانے والا ہے نا مجھ سے تنقید نہیں کر رہا ہے, مجھے باپ کی طرح سمجھا. احساس دلا کر کرو, اپنے بھائی کی طرح کرو, زندگی گزر جائے گی. میں بس آخری بھی یہ میرے الفاظ ہو گئے, شروع والے بھی یہ ہو گئے. میں چاہوں گا کسی جب دم ٹوٹے نا, وہ دم ٹوٹے تو جس آقا کے لیے پورا جہان بنایا گیا, کم سے کم ہم قبروں سے اٹھے تو مصطفیٰ کے نوکر بن کے. سبحان اللہ, ہم قبروں میں جائیں تو نکیرین بھی آئیں تو وہ کہہ دیں کہ دستگیر کے غلام ہیں. سبحان اللہ, ارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت مولانا رومی کی میرے دل تو بہت کہہ رہا تھا کہ پھر 1.5 گھنٹہ اس میں چاہیے کہ مولانا رومی کا ایک شعر آپ کو بدل دیتا ہوں, اسی میں تقریر ختم. پیر بغزی کے بے پیری سفر, سبحان اللہ, پیر بغزی, پیر کو لے لے اختیار پر کہ بے پیری سفر, یعنی وہ پیر نہیں, پیر ہوتا ہے رہنما, پیر ہوتا ہے مرشد کی معنی رہنما. رہنمائی کیا, دین کی رہنمائی, اللہ کے محبوب کی راہ دکھائے, جن کے انداز سے, جن کے طور طریقے سے دلوں میں آقا کریم کی محبت پہ جس سے دین سے بغاوت نہ ہو, صوفیت جہالت والی صوفیت یہ نہ ہو. ارے جس کے گفتگو سے غوث اعظم کا سر سے لے کر پاؤں تک بندہ سبحان اللہ, پیر بغزی کے بے پیری سفر, ہشت بشکر آفت و خوف و خطر. آپ نے فرمایا او کوٹ مارچ والو, سبیال والو, سیال کوٹ والو, وزیر آباد والو, سندھ والو, پنجاب والو, اگر چاہتے ہو کہ مشکل سفر آسان ہو جائے, جو پرخطر سفر ہے تو کسی رہنما کو ڈھونڈ لو, پھر اس کے پیچھے لگیں. اگر یہاں سے وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن سے کوئی, ابھی تو 5 گاڑیوں کی جگہ 12 چلا دیے, ہمیں نمبر بڑے ہونے چاہیے. پھر کوئی مرے تو وہ کہیں گے کوئی پاکستانی کا بچہ وہ مر گیا, شہید بھی نہیں کہتے اسے, انہیں اس سے کیا آزاد آ رہی ہے. تو